کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی، چلو ذرا چل کر پانی لے آتے ہیں، ڈبے کی آخر میں کولر ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھے، باقی سب لوگ سو رہے تھے۔ ہم دبے قدموں چلتے ہوئے پیچھے گئے۔ اندھیرا زیادہ تھا اور روشنی صرف ایک دو جگہ تھی۔ راستے میں اس نے آہستہ سے میرا بازو تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کھلے عام میرا سہارا لیا۔ کولر سے پانی لیا۔ واپسی پر وہ ہنس کر بولی، ڈرتی تو میں تھی، لیکن لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب آسان ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سفر آپ کی وجہ سے یادگار بن رہا ہے۔ جب واپس سیٹ پر آئے تو وہ اور بھی قریب بیٹھ گئی۔ اس بار چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دونوں اتنے قریب تھے کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کچھ دیر ایسے ہی خاموشی میں گزر گئے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں آپ کو اپنا راز بتاؤں تو آپ میری بات کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ میں نے کہا، نہیں، میں آپ کی بات کو سنبھال کر رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، میری عمر کچھ بھی ہو، لیکن دل اب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے، کوئی مجھے چاہے۔ اس عورت کا یہ جملہ میرے دل میں اتر چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں آج ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس عورت نے نظریں جھکا لیں اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کی خاموشی میں ہزار باتیں چھپی تھیں۔ باہر اندھیرا تھا، اندر دل کی دھڑکن کا شور۔ وقت تھم سا گیا تھا، سب لوگ سو چکے تھے۔ مدھم سی روشنی اور ہلکی سی ٹرین کی آواز کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ میں اور سائمہ ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے تھے کہ ہماری سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ سائمہ دھیرے سے میرے کان کے قریب آئی، کہنے لگی، یہ خاموشی مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، خاموشی میں کبھی کبھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنا ہاتھ میری ہتھیلی میں دبایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں چپ چاپ اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ باہر اندھیرا اور اندر یہ قربت تھی۔ دل جیسے پہلی بار دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آہستہ سے کہنے لگی، چلو ذرا چل کر ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں فوراً تیار ہوا۔ ہم دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے ڈبے کے آخر میں باتھ روم کے پاس پہنچ گئے۔